ایک چائنیز اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چائنا کا سرکاری اخبار ہے، اس نے کیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ بمباری کے لیے امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں ہم رہتے ہیں یہاں تو لگتا ہے تبدیلی شاید کبھی رکی ہی نہیں۔ ایسی ایک تبدیلی ہمارے ہمسایہ افغانستان میں ہونے جا رہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ امریکہ نے یہاں سے اب چلے جانا، خود امریکہ کو بھی پتہ ہی ہے، اور اب اس حوالے سے ایک حیران کن دعویٰ سامنے آ گیا، وہ یہ کہ ایک چائنیز اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چائنا کا سرکاری اخبار ہے، اس نے کیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ بمباری کے لیے امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب اخبار نے اسلام آباد میں مقیم دو اعلیٰ ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن حکام نے مارچ میں اس وقت شمسی ایئر بیس کے استعمال کی اجازت مانگی تھی جب ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور امریکہ نے اس عرصے کے دوران ازبکستان اور تاجکستان سے بھی اڈے مانگے تھے تاکہ 11 ستمبر کو امریکی افواج کے انخلاء کے بعد بھی افغانستان پہ نظر رکھی جا سکے۔ تاہم دونوں ملکوں نے امریکہ کی درخواست مسترد کر دی۔ آبویسلی وہ رشین انفلوئنس کے انڈر ہے، اور اسی اخبار کے مطابق 20 سال پرانے معاہدے کی تجدید نو کے بعد دیکھا گیا ہے کہ امریکہ کے جنگی طیاروں نے مئی کے پہلے ہفتے میں کم از کم ایک بار افغان صوبہ ہلمند میں طالبان پہ بمباری کی ہے، اور اس بارے میں پاکستان کے کئی صحافیوں نے سوشل میڈیا پہ بات بھی کی ہے۔ پاکستانی صحافیوں کا تو کہنا ہے کہ امریکن فضائیہ کو پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت ایک ایسے وقت میں دی گئی جب امریکہ نے شمسی ایئر بیس تک دوبارہ رسائی کی درخواست کی ہوئی تھی، اور یہ ایئر بیس چائنا کے زیر انتظام گوادر کی بندرگاہ سے 400 کلومیٹر کی یعنی شمال مغرب کی جانب واقع ہے۔ اب اس حوالے سے پاکستانی دفتر خارجہ تو واضح الفاظ میں تردید کر چکا ہے کہ پاکستان کوئی مزید یا کوئی ایئر بیسز امریکہ کو نہیں دے رہا، لیکن ابھی جو چائنیز اخبار میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا 20 سال پہلے جو امریکہ سے معاہدہ ہوا تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے، کیونکہ چائنا میں میڈیا کی صورتحال مختلف ہے، اور زیادہ تر جو اخبارات اور چائنیز میڈیا رپورٹ کرتا ہے وہ ایک طرح سے سرکاری بیان ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب ایک بار تو اس بارے میں تو پاکستانی وزارت خارجہ ہی بتا سکتا ہے بہتر کہ یہ جو چائنیز اخبار کا دعویٰ ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اب افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کا مکمل انخلاء جو ہے ہونے کو ہے۔ اب یہ ایک بار پھر شدید عدم توازن کی زد میں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ افغانستان ایک بار پھر اسی مقام پہ آ گیا جہاں سوویت یونین کی شکست کے وقت تھا، اور جب طالبان تیزی سے ابھر کر اقتدار پہ قابض ہوئے تھے۔ آج پھر افغانستان بم دھماکوں سے لرز اٹھا ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور یہ دھماکے کابل اور جلال آباد سمیت کئی شہروں میں ہوئے اور مجموعی طور پہ 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ آزاد ذرائع کا تو دعویٰ ہے کہ ان دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد حکومتی دعووں کے برعکس کہیں زیادہ ہے، اور گزشتہ روز بھی بغلان میں پولیس ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی دروازے پہ بارود سے بھری گاڑی ٹکرا گئی، اس کے نتیجے میں 4 اہلکار جو ہیں وہ ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکی اور نیٹو افواج کے مکمل انخلاء کے بعد افغانستان جائے گا کس سمت؟ طالبان ایک دفعہ پھر مضبوط ہو کے ابھریں گے، اور افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے نام سے کام کرنے والی قومی فوج نے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں قدم قدم پہ مغربی سرپرستوں کا سہارا تو لیا، اور صدر اشرف غنی دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو کے نکل جانے کے بعد افغان فوج جو ہے معاملات کو اچھی طرح سنبھالنے اور چلانے کی صلاحیت اور سکت رکھتی ہے، لیکن بہت آسانی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا دعویٰ کس حد تک کھوکھلا ہے۔ طالبان جب چاہتے ہیں کچھ کر کے گزر جاتے ہیں۔ ان کی طاقت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ خود افغان حکومت کئی بار کوشش کر چکی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ تمام معاملات طے کر لیں تاکہ مغربی افواج کے انخلاء کے بعد ملک کو متوازن اور مستحکم رکھنے میں مدد ملے۔ اب دنیا کو بھی یہ معلوم ہے کہ کابل حکومت ایک خاص حد تک عملداری رکھتی ہے۔ ملک کے بہت سے اہم علاقوں میں طالبان کا ایسا رول ہے جسے کسی طور پہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب افغانستان کے بدلتے حالات سے مطابقت رکھنے والی پالیسی ترتیب اگر نہیں کی گئی تو مزید خرابیاں ہوں گی جو پاکستان کے استحکام کو خدا نخواستہ زخم پہنچا سکتی ہیں۔ پاکستان معاشی، معاشرتی اور اسٹریٹجک اعتبار سے ایسے موڑ پہ کھڑا ہے جہاں سے درست سمت کا تعین دشوار ہے، اور یہ دشوار ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں قوم کی حیثیت سے اپنی ترجیحات کا نئے سرے سے تعین کرنا ہے۔ اب ویسے تو افغانستان کے معاملے میں ہماری پالیسی کبھی بھی حقیقت پسندانہ نہیں رہی، اور سابق سوویت یونین نے جب افغانستان پہ لشکر کشی کی تب ہم نے بڑی طاقتوں کے لیے سہولت کار کا رول ادا کیا۔
سوویت افواج کو شکست دینے کے لیے دنیا بھر سے مجاہدین آئے اور ہم ان کے میزبان بنے. یہ سب کچھ فطری تھا. صورتحال ہی کچھ ایسی تھی کہ زیادہ سوچنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن حقیقی بحرانی کیفیت میں ہوش اور حواس برقرار رکھنا ہی تو انسان، معاشرے اور ریاست کے حقیقی امتحانات ہوتے ہیں نا جی. اب سوویت افواج کو شکست دینے کے لیے مغربی قوتوں کی مدد سے مجاہدین کی میزبانی تو ضرور کی گئی، لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ جب سے یہ مشن تکمیل سے ہمکنار ہو چکا یا ہوگا، تب انہیں ہتھیار دے کر ایک سپر پاور سے بڑھا دیا جائے گا، اور وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ان ہتھیاروں سے کریں گے کیا؟ لڑنے والی عادت کہاں جائے گی؟ اسٹریٹجک ڈیپ پیدا کرنے کے چکر میں ہم بڑھتے ہی چلے گئے. 30 لاکھ سے زائد پناہ گزینوں کا بوجھ اٹھاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ معاملی معاملات میں مغرب مدد کرے گا، معاشرتی معاملات کا کیا ہوگا؟ پناہ گزینوں کی آمد سے پاکستان کا معاشرہ جو ہے ایک بڑے حصہ اس کا شدید متاثر ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں معاشی اور معاشرتی ہر طرح کے مسائل پیدا ہوئے، اور ان سے بھی ایک قدم آگے جا کے قومی سلامتی کے لیے انتہائی نوعیت کے خطرات پیدا ہوئے. یہ خطرات تاحال خاطر خواہ حد تک کم نہیں ہوئے، اور یہی موقع ہے کہ ہمیں اپنے معاملات تک محدود رہیں. اسٹریٹجک ڈیپ پیدا کرنے کے نام پہ قومی سلامتی کو داؤ پہ لگانے کے یعنی اس سے گریز کریں. افغانستان میں 9/11 کے بعد طالبان سے جو سلوک روا رکھا گیا اور شمالی اتحاد میں شامل چند مقامی گروہوں نے افغان عوام کا جو حال کیا، وہ اب شدید رد عمل کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ایک بار پھر افغانستان کے حالات خراب ہوں، اور یہ وقت ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے اندر کی طرف دیکھنے کی، یعنی حقیقت پسندی کا رخ اختیار کرنے کا ہمیں کہتے ہیں. اب اس میں کچھ اہم باتیں ہیں کہ اگر ہم اتنے عرصے سے کام کر ہی رہے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہم سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو ہمیں امریکہ سے اچھے تعلقات کرنے پڑیں گے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے دنیا کی، اور دوسری سپر پاور ہماری دوست ہے چائنا. اگر ہم دونوں کے درمیان ہم بیلنس کر سکتے ہیں اور دونوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں تو ہماری عافیت اسی میں ہے. امریکہ سے اگر ہم دوستی کرتے ہیں یا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ تو ہے کہ انڈیا سے اس کی امداد وغیرہ کم کروائی جائے گی، اور انڈیا کی جو تھریٹ ہے اس کو کم کیا جائے گا. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی تلوار فاٹف کی ہماری گردن پہ لٹک رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں امریکہ کی شدید ضرورت ہے. ہمیں ایک معاشی پیکج ان سے چاہیے جو صرف ایڈ نہیں، ٹریڈ کے اوپر بیسڈ ہو، تاکہ پاکستانی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اب 24-25 بلین کے گیٹر سے نکل کے وہ اگلے سال تک 35 سے 40 بلین ڈالر تک پہنچے. امریکہ کے ذریعے بھارت کے اوپر ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ کشمیر اور افغانستان میں اپنی پالیسیز کو ری وزٹ کرے، اور وہ ہر جگہ پہ پاکستان کے لیے وہ مشکلات نہ پیدا کرے کہ جو کرتا آ رہا ہے. اب گیٹ وے ہے یہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا، یوریشیا کیسے، یعنی سینٹرل ایشیا کا. آپ یہ دیکھیں سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہے دا بگیسٹ ایمرجنگ مارکیٹ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اور ان کا گیٹ وے جو پاکستان ہے، گیٹ وے گوادر ہے. تو ہمیں ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنانی پڑے گی جو جیو پولیٹیکل نہیں، جیو اکنامک بھی ہوگی، اور اس کو اس طرح سے آگے لے کے چلیں گے. اور پھر ہمارے اور امریکہ کے جو تعلقات ہو سکتے ہیں وہ دونوں ممالک کے لیے اپنا بہتر اور بہتری کا مستقبل جو ہے وہ لے کے آئیں گے.